Air Marshal Amir Saab, President Air War College Zulfiqar Qureshi Saab, Air Vice Marshal, Principal Staff Officers, former Commandants, Air War College faculty, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is of course a matter of immense pleasure for me to be here at the upgradation ceremony of PF Air War College to a degree awarding higher education institute. A 63-year-old institute, a school of learning, has been upgraded to be able to offer degrees at the higher level. And I extend my heartiest felicitations to the people here who have worked hard for this. And I'm sure it has a great future. The vision of the Pakistan Air Force and indeed of Pakistan is very important in the direction which Pakistan takes and in the direction which the armed forces of Pakistan will take. اصل میں ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے ہمیشہ سے کہ علم کو مسلمانوں نے بڑی اہمیت دی ہے اور ہماری روٹس وہیں سے چلتی ہیں. اصحاب الصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا احادیث موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے علم کے تلاش کے لیے اور علم کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ان کے ثواب کے اعتبار سے اور یہ بھی کہا کہ جو علم کسی کو پہنچا دے اس کی مغفرت سب سے زیادہ ہوگی ایک. اور آپ لوگ تو کمبینیشن ہے, آپ لوگ مجاہد بھی ہیں اور آپ لوگ علم بھی پہنچا رہے ہیں, تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. مگر مسلمانوں کے ہاں علم کی میں جس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت بہتر کریں. مسلمانوں کے ہاں علم کے ساتھ ساتھ ایک مورالٹی کا عنصر ہمیشہ رہا اور طاقت کے ساتھ ایک مورالٹی کا عنصر رہا. تو ابن خلدون اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک بدوؤں کے درمیان ایک ٹریڈیشن تھی جس کو اصحابیہ کہتے تھے. وہ اصحابیہ کی وہ ٹریڈیشن تھی جس کے اندر ایک ہیومن کمپیشن, ایک ریلیشن شپس کی بنیاد بنتا تھا. اور اسلام جب آیا تو سب سے پہلے اس نے ہیومن کمپیشن سے وہ جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے خلاف بہت ساری چیزیں اس نے اپنے اصولوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اندر اس نے امپلیمنٹ کی. اور اتنی اہم تھے وہ مورالٹی والے اصول, قبضے والے اصول نہیں, مورالٹی والے اصول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسی ایک طبقے نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے, which was the foundation pillar of the social society which Islam had brought, تو اس کے خلاف پھر جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر تیار ہوئے. تو امیجن کیجئے کہ اسلامی ریاست کے اندر وہ کمپیشن کے اصول جو تھے وہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے اور اس کی بنیاد بہت بڑی تھی. اس کے بعد پھر جب آپ بر صغیر کے اندر آئیں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا 1857 اور 58 کے اندر کہ علم حاصل کرو, اپنی سیاست کو کم کر دو. پھر 20 سال بعد انہوں نے کہا نہیں, اپنے ڈیفنس کے لیے سیاست کو بھی اہمیت دو. تو سر سید احمد خان بر صغیر کے اندر علم کی تلاش کے اعتبار سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب آپ علم یہاں پر بڑھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں تو آپ کو جنگ کی تاریخ, یہ تو اسلام کی مورالٹی کی تاریخ تھی جس سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی, اور یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر اس کو اہمیت نہ دی جائے تو پھر صرف طاقت ہی سرچشمہ ہر چیز کا اور ہر اصول کا بن جاتا ہے. اور آپ آج کل کے دنیا کے حالات کے اندر دیکھیے تو طاقت ہی اصول ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, چاہے وہ مغرب وسطیٰ کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہوا ہے اس کے پیچھے صرف طاقت ہے. اور آج بھی جو کیلیڈوسکوپ دنیا کی سیاست کا بن رہا ہے, اور آپ لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے کچھ لوگ تو مستقبل کے اسٹریٹجسٹ ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر مستقبل کے اسٹریٹجسٹ کو تیار کر رہے ہیں. تو جب آپ کی ٹریننگ ہوگی, آپ ٹرین کریں گے, تو اس کوالٹی آف ٹریننگ کے اندر 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. میں ابھی گفتگو کر رہا تھا ایئر مارشل صاحب سے اور کہ جی پاکستان ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے وہ گزر رہا ہے جہاں طاقت کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی جاتی ہے, جس میں سے ایک چیز ہمارے پاس وافر ہے, وہ ہے جذبہ, وہ ہے دل اور وہ ہے دماغ, اور ایک چیز میں کثر ہے وہ ہے معیشت.
جو آپ کو ہتھیار تیار کر کے دے گی. لہٰذا اس وقت وہ کمپنسیشن آپ معیشت کے حوالے سے اور اپنے ہتھیار کے حوالے سے اپنے دل اور دماغ اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ عرصہ زیادہ لمبا نہیں ہے. میں بہت مطمئن ہوں کہ ودن دا نیکسٹ 5 ایئرز اینڈ ودن دا نیکسٹ ڈیکیڈ پاکستان جو آج ٹپنگ پوائنٹ پر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی حاصل کرے گا. کیونکہ وہ ویپنز کی بھی ضرورت ہے نا آپ کو، اور ویپنز کی برتری، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے 1 اور 7 کا ایک فگر جہادوں کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر 1 کے مقابلے میں 7 کو 1 نے ہرایا جذبہ ایمانی کے ساتھ. اچھا، یہ کمبینیشن ویپن سملیرٹی کے ساتھ ہے. جب ویپن سملیرٹی کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے اوپر جو اصول دنیا کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو دنیا کے پر طاقتور ترین علم ہوگا اس کو وہ سبقت دیتا ہے. وہ مسلمانوں کو ایج دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ ڈائریکشن چاہتا ہے کہ انسانوں کا اس ریکگنیشن کی طرف ہو کہ اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کے اصولوں کو پہچانے. تو ایک ایج تو ہے آپ کے پاس، مگر ویپنز کی سملیرٹی کے اندر وہ ایج ہے، ویپنز کی ڈس سملیرٹی کے اندر وہ ایج ختم ہو جاتا ہے. جب تلوار کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ کیٹاپلٹس آئے، گن پاؤڈر آیا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ایج اس کے پاس چلا گیا جو گن پاؤڈر کے ساتھ آ گیا. مثال کے طور پر ظاہر ہے کریٹڈ ہیواک تھرو آؤٹ دا ورلڈ، چینج دا نقشہ آف دا ورلڈ، اور وہ کیلیڈوسکوپ بدل گیا. اسی طرح سے آپ آگے دیکھیے تو پھر نیوکلیئر ویپن آیا. اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ آپ جس بیلیجرنٹ نیبر کی اور مکار نیبر کی بات کرتے ہیں اس نے دنیا کو کس طرح سے بیوقوف بنایا. آپ بھولیے گا مت کبھی بھی کہ 1974 کے اندر اس نے ایٹامک بلاسٹ کیا اور دنیا کو یہ کہا کہ یہ پیسفل ایٹامک بلاسٹ ہے، اور دنیا کنونس بھی ہو گئی. دنیا کنونس ہو گئی. میں نے کبھی بھی اس کی کنڈمنیشن نہیں دیکھی کہ اس نے کہہ دیا پیسفل نیوکلیئر بلاسٹ ہے. یہ تو بعد کا جو ہے یہ ذرا سا اور زیادہ سوفسٹیکیٹ ہوا، مگر وہ نیوکلیئر بلاسٹ 74 میں کر چکا تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان نے اپنی ڈائریکشن بدلی. اور کمال ہے پاکستان کے انٹلیکٹ کے اوپر اور نیت کے اوپر کہ جب وہ نیت کر لے تو وہ حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد جو دنیا کے اندر جو سبقت آنے لگی وہ تو ڈیلیوری پر آئی، جس کے اندر آپ کا کمال بھی ہے، جس کے اندر آپ نے ڈیلیوری آف ناٹ آف نیوکلیئر ویپنز، خدا خواستہ اس کی نوبت نہ آئے. اور پاکستان اس بات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان امن کے معاملے میں ہندوستان کے ساتھ اس نے آؤٹ سٹینڈنگ طریقہ کار اختیار کیا جو وہ امن چاہتا ہے. پھر ڈیلیوری کی بات آئی تو میزائلز کی بات آئی، اور ابھی بھی میں نام اتفاق سے بھول گیا، انڈیا اپنے سیکنڈ لیول پر جانا چاہتا ہے اپنے میزائل کے ساتھ جو 2.8 میکس سے 8.5 تک چلا جائے گا. تو ڈسٹنس نیڈڈ ٹو ریسپونڈ بہت چھوٹا ہو جائے گا. ویری رسکی سچویشن. اس وقت سٹارٹ ٹریٹی بھی جو امریکہ اور روس کے درمیان تھی اس نے کیپ کیا تھا شاید 1550 میزائلز کے اوپر، ICBMs کے اوپر. وہ ابھی تک موجود ہے، مگر وہ بھی 1550 ایسے ہیں کہ دنیا کو 200-300 گنا ختم کر سکتے ہیں، یعنی مور دین نیسیسری ٹو ڈسٹروائے دی انٹائر ورلڈ. تو جناب عالی جب یہ ساری آپ ویپنری کی بات آئے تو اس کے ساتھ اب ڈسٹنس یوزیج آف ویپنری بہت اہم ہو گیا ہے. دور بیٹھے بیٹھے وہ آپ کی بہادری اور جو جہاد کا جذبہ ہے وہ فرنٹل 1-to-1 کامبیٹ یا 1-to-10 کامبیٹ سے ہٹ کر وہ بڑے ڈسٹنس پر ہے کہ جو ویپن فائر کر رہا ہے اس کا وہ بہت دور ہے. آپ نے ڈرون سٹرائکس کے اعتبار سے سنا ہوگا کہ امریکہ میں بیٹھے بیٹھے وہ لوگوں کو بگ سپلیٹ، یعنی ایک زمانہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ انسان ظلم کرنے پر جب نکلتا ہے تو ایسی بھی ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے کہ بگ سپلیٹ. بگ سپلیٹ کا مطلب کہ جو امیجری نظر آتی ہے بم مارنے کے بعد کہ اتنے ساری جانیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں تو لائک بگ سپلیٹ. تو میں آپ کے سامنے یہ ڈسٹنس وارفیئر کی ہیومن لیس ایٹیٹیوڈ، ہیومینٹی لیس ایٹیٹیوڈ کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرا ایونیو ہے بہت بڑا، دیٹ از سائبر وارفیئر. اور اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ اور ایران کی جو
क्लोज टू स्कर्मिश कैफियत आई तो एक स्टेटमेंट आया वाशिंगटन से कि हमने इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी को फ्रीज कर दिया विद अ साइबर अटैक। अच्छा, ये फ्रीजिंग ऑफ द सिचुएशन ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। इसकी एक एग्जाम्पल जो साइबर वॉरफेयर नहीं थी, इसकी एक एग्जाम्पल आपको 1967 के अंदर इसराइल का हमला जो था मिस्र के ऊपर, उनकी एयरफोर्स को इससे पहले कि वो अपने जहाज़ उड़ा सकते उन्होंने ऑन द ग्राउंड उसको डिस्ट्रॉय किया। वो इन्फॉर्मेशन थी। अब वो इन्फॉर्मेशन विद साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी एंड सैटेलाइट इमेजरी, ये मामला बहुत ताकतवर हो गया है। और इसके अंदर मैं बड़ा तसव्वुर इस बात को करता हूं कि इसके अंदर नई इंस्ट्रूमेंटोलॉजी की कैफियत है, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की कैफियत नहीं है। और इसमें आप एज, एक पाकिस्तानी एक मुसलमान एज हासिल कर सकता है, और मेरा ख्वाब यही है कि इसमें एज हासिल करना ज़्यादा आसान है। इसमें ब्रिक और मोटर, इसमें हवाई जहाज़ों की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की ज़रूरत है कि वो इस तरह से अपने आप को साइबर अटैक से डिफेंड भी करे और दुश्मन को मफलूज भी करे। मे बी दैट इज़ द एरिया वेयर पाकिस्तान विल एक्सेल फास्टर देन अदर एरियाज। To create your own weaponry, to create your own aircraft is a matter of time and decades. To create your own intellectual weaponry may not be a matter of decades and years, maybe a matter of months if you can encourage that kind of people in your educational institutions. तो लिहाजा मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि देखें, एक तो होता है इल्म जो मेरे पास और आपके पास है, उसके साथ फिर एक हिकमत होती है कि इस इल्म को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हिकमत इज़ जस्ट लाइक स्ट्रैटेजी। उस हिकमत के बगैर इल्म बेकार होता है, या वेस्ट होता है, या ब्रूट होता है, और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और उसके साथ साथ, हिकमत के साथ साथ वो लीडरशिप जो आप क्रिएट करते हैं, देखिए लीडरशिप की बेइंतहा अहमियत है। आपने देखें, आप ये देखें कि जो डिसीजन मेकिंग हुई बालाकोट के बाद, उसके अंदर आपके पास तो एज नहीं था ऐसा, आपके पास नंबर्स दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा थे। द एबिलिटी कि दुनिया को कन्विंस कर सकता है वो दूसरी तरफ ज़्यादा था। हमें बदनाम करने के एतबार से उसका मोमेंटम 15-20 साल से कहीं ज़्यादा था। उन सब चीज़ों, मगर आपने जो कमाल दिखाया वो एग्जिस्टिंग वेपनरी के साथ आपने एक लीडरशिप प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया। आपने मॉरल जज्बे के साथ जो आपने रिएक्शन किया और इंडिया का हवाई जहाज गिराया, हैट्स ऑफ टू यू, डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। और उसके साथ साथ सब्सिक्वेंटली आपने उस एज को मुस्तहकम किया अपनी मोरालिटी के साथ। ऑल दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ वेपनरी, इट इज अ मैटर ऑफ your smart skills in using that weaponry, as well as your intelligence and hikmat and the will for peace. तो ये कॉम्बिनेशन जो देखा आपने और आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ये है वो कॉम्बिनेशन जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा। अ स्मार्ट इंटेलिजेंट लीडरशिप, जिसको बाद में लोगों ने गंदा तो किया मगर हुआ नहीं कि जी हिंदुस्तान की धमकियों के अंदर आपने पायलट वापस किया था। एक्चुअली दैट वाज एब्सोल्युटली अनट्रू, एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हायरार्की, फ्रॉम अमंग द टॉप ऑफ द हायरार्की मैं आपसे कहता हूं कि ये डिस्कशन हैज नथिंग टू डू विद एनी इंडियन इंटेंशन। इंडियन इंटेंशन तो आ गया था, आपने तो उसका जहाज मार गिराया। तो ये जो कैफियत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके अंदर मेरी और आपके जरूरी है समझना। एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट से सदर ममलुका डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तारीख है कि उन्होंने इल्म को बहुत अहमियत दी। 63 साल के बाद कॉलेज को इंस्टीट्यूट का दर्जा देने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। तो विंडो अपनी सोच और अक्ल की है दुनिया में, और बड़ी सख्त जरूरत है इस वक्त दुनिया को, क्योंकि दुनिया की सारी स्ट्रेटेजी इज माइट। अगर ईस्ट तैमूर आज़ाद होता है और कश्मीर नहीं होता तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि ईस्ट तैमूर के अंदर
عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور ہمیں مذہب سے تو کوئی سروکار نہیں ہے. ہم مذہب کی حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے کنٹرڈکشن میں باقی کہیں بھی اسلامی مسلمانوں کی جد و جہد ہوئی, اس کو روکا گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایسٹونیا, لیتھوینیا یہ آزاد ہوئے تو وہ روس سے, تو کہا گیا کہ جی یہ تو ان کا رائٹ تھا. جب دوسرے ممالک جو مسلمان بیلی تھا سوویت یونین کا, جب اس نے آزادی کی جستجو کی تو کہا گیا کہ نہیں یہ بغاوت ہے. تو اس وقت دنیا ہپوکریسی کے اندر ہے, مگر میں اور آپ تو پہچانتے ہیں وہ ہپوکریسی جو ہے اس کا مقابلہ انٹلیکچولی, اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو ایک ملک نے ہمارے چارج افیئرز کو بلا کر اس کو یہ کہا کہ یہ دنیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یعنی اٹ از سو سمپل. سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں نا, یہ وہ تعصبات ہیں جو سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بڑھائے ہیں. یہ ہے آپ کا جہاد. آپ ویپن سے اس کو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, مگر ایک انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے. جو انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنے ذہن سے مت نکالیے. What I am saying today is just a repetition, is just a probing of your own minds. کہ یہ منطق آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, میں صرف اس کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں. کہ آپ کو یاد ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان عراق, 4-5 چیزوں پر انہوں نے بیس کر دنیا کو بیوقوف بنایا اور اپنی ویپنری کے استعمال کو اسلامی دنیا کا ستیہ ناش کر دیا. 4-5 ایشوز تھے. ایک تھا وہ ٹیوب, جس کو انہوں نے کہا یہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال کریں گے, جو انہوں نے کہیں سے کوریا سے امپورٹ کیا تھا. وہ ٹیوب کی جسامت اتنی تھی کہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال ہو. CIA کی اپنی رپورٹس تھیں کہ یہ نہیں استعمال ہوگا, مگر لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. ایک یہ تھا کہ یورینیم نائجر سے یا کہاں سے عراق منگا رہا ہے, ایبسولوٹلی انٹرو رپورٹ, وہ دوسری چیز تھی. ایک ملاقات تھی جس کی ایک کوئی امیج تھا, بالکل غلط تھا, کہ عراقی کونسل جنرل کے ساتھ کسی 9/11 کے کسی آدمی نے ملاقات کی. اور چوتھا یہ تھا کہ ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور موبائل کیمیکل ویپنز ہیں. ان 4 چیزوں کی بنیاد پر دس از اے میڈیا وار, دس از این انٹلیکچوئل وار. تو جہاں میں سائبر وار کی بات کر رہا ہوں, وہاں یہ انٹلیکچوئل وار, وہ ماحول تیار کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ظلم کی تیاری ہو. اس وقت ہندوستان نے وہ ماحول اپنے یہاں تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ کشمیر پہ ظلم کر سکتا ہے. اس نے ایک ماحول تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی وار ہے جو ہمیں سیٹ بیک کرتی ہے, مگر ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب میں نے آپ سے کہا کہ انٹلیکچوئل وارز کا مقابلہ کریں گے, آپ تھاٹ وارز کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا بیلیجرنٹ نیبر ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا. اس نے نان الائنڈ موومنٹ شروع کیا, نہرو, کاسٹرو, سکارنو اور ایک اور 4 لوگوں نے مل کر نان الائنڈ موومنٹ شروع کیا. روس کی گود میں رہے, اپنے آپ کو نان الائنڈ کہا. اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی تو روس کی گود میں سے نکل کر امریکہ کی گود میں چھلانگ کر بیٹھ گئے. اور پھر جب ضرورت پڑ رہی ہے اب, تو دیکھو یہ ایسے ممالک ہیں جو ہسٹیریا اور وار کریٹ کرتے ہیں. پاکستان should not be, will not be like that. امریکہ ہسٹیریا آف وار کریٹ کرتا ہے چھوٹے ممالک کے اوپر جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. ہندوستان ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے اس وقت چائنا کے خلاف, اور کوڈ کو جس کے اندر جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور انڈیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کوڈ کے اندر اس کی ایسوسیشن ادھر اتنی ہو جائے کہ وہ یہ جو ظلم اور بربریت کی داغ بیل ڈال رہا ہے اس کے اندر اس کو پروٹیکشن ملے. تو آپ کے مقابلے پر اور آپ کے خلاف ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل محاذ موجود ہے. بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان سٹینڈز فار پیس, پاکستان وانٹس پیس. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں. کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ کیونکہ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھوک سے نکالیں, صحت کی طرف لے جائیں. اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے
اور جو ہمیں 5-10 سال چاہیے، جس کے اوپر میں کہتا ہوں پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ، یہ وہ سر سید والا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی قوم کے اندر وہ علم کی بہتات کریں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں جو پاورٹی سے نکال سکتی ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ، اور چائنا نے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا۔ ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ان جنگوں کے حوالے سے اور اپنی تیاریوں کے حوالے سے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیا مورل سٹینڈرڈ لے کر آنا چاہتا ہے۔ کیپ ان مائنڈ، جو میں آپ کو اب مثال دینا چاہتا ہوں، وہ مورل سٹینڈرڈ ہے کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک پرنسپل اسٹیبلش ہوا کہ جو نیشن سٹیٹ ہے اس کے بارڈرز کو وائلیٹ کرنا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور اصول، دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، لہٰذا یہ اسٹیبلش نیشن سٹیٹ ہے۔ اس کے اندر فریڈم موومنٹس کی گنجائش ہے، اور کشمیر کا جو اسٹرگل ہے وہاں پر اگر وائلنس ہوتا ہے تو یو این چارٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آزادی کی کوشش کی جائے۔ بہر صورت پرنسپل یہ تھا کہ نیشن سٹیٹ کا بارڈر اسٹیبلش رہے، اور پھر ایک ہی طاقت تھی، ایک طاقت کو کنٹرول کرنا تھا، اینڈ دیٹ واز ویپنری۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے جو انسٹیٹیوشنز بنے وہ 2 چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بنے، ایک نیشن سٹیٹ کے بارڈرز اور ایک ویپنری۔ اس کے بعد سمجھ لیجیے جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، پھر دنیا کے جو جمہوری انسٹیٹیوشنز بنے وہ بھی 2 ہی طاقتوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنے۔ ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور رکھیں اور اپنے اندر طاقت کا استعمال جب کریں کہ صرف سٹیٹ کین ہولڈ دا گن، تاکہ وہ سٹیٹ کے اصولوں کی پابندی ہو سکے۔ تو these were the only 2 things. Today, the intellectual warfare is far different. Intellectual warfare, intellectual war. یہ جو کمپنیز بنی ہیں جو میرے اور آپ کے دماغوں کو اور امریکن الیکشنز کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، اور دنیا میں گڈ اور بیڈ نیوز کے اعتبار سے ایک کھچڑی بنا دی ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، یو نیم اٹ، یہ ان کے پاس پیسہ نیشن سٹیٹ سے بہت زیادہ ہے۔ فیس بک از ریچر مے بی دین 150 کنٹریز آف دا ورلڈ، اور اس کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھو طاقت تو ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وارفیئر کی وجہ سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے چکر میں عراق کو تباہ کیا گیا، تو یہ میڈیا انٹلیکچوئل وارفیئر ہے، اور انٹلیکچوئل وارفیئر کی طاقت اب پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو جو پارلیمنٹس تھے جو اپنے اوپر مشورے کے اعتبار سے، پاکستان کے اندر 300 ممبران پارلیمنٹ ہیں اور اس سے زیادہ، اور امریکہ کے اندر کانگریس ہے، it is American Congress, it is possible can be hijacked by such lobbies، اور ہائیجیک ہوئی ہیں even without Facebook and etc and Twitter، یہ ہائیجیک ہوئی ہیں، پھر آئل نے ہائیجیک کیا، وار مشینز نے ہائیجیک کیا، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے ہائیجیک کیا۔ تو پاور کی جو ہائیجیکنگ ہے یہ موریلٹی کے بغیر چل رہا ہے سارا کام۔ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے فیس بک میں، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے گوگل میں، اٹس انڈیویجولز میکنگ ججمنٹس، جس کے لیے نیشن سٹیٹس ان کی ڈیپینڈنٹ ہے کہ بھئی یہ مت کرو۔ دنیا کہتی ہے کہ بھئی ٹرمپ کو تم مثال کے طور پر بلاک کر دو اور یہ کر دو، اور وہ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیا زمانہ آ رہا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ our parliaments in the world are not equipped well enough to fight and to defend against these wars۔ اور جیسے ہی آپ کوئی کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں یہ آزادیوں کو آپ ضرب لگا رہے ہیں، آزادیوں پر۔ ایسا نہیں، میں آپ کو ہو سکتا ہے ایسا بھی استعمال ہو جائے قوانین اس انداز سے، مگر میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ میں نے whatever happens on the television and these forums، میں نے کچھ ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سیاسی مثال دے رہا ہوں۔ میں نے یہ بات کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں اگر دعوت کرو تو تم ایک مکار، بدماش، غنڈہ، کرپٹ، بے ایمان، ڈاکو 2-3 کو بٹھاؤ گے، 4 کو بٹھاؤ گے اپنے گھر کی دعوت میں، اور ایک تم شریف آدمی کو مسجد کے مولوی صاحب کو بھی بٹھا لو گے بیلنس کرنے کے لیے، اپنے گھر میں کرو گے ایسا؟ تو انویریبلی دے سیڈ نہیں، ہم اپنے گھر میں نہیں کریں گے۔ مگر آپ میرے گھر میں تو کر رہے ہیں۔ یو برنگ آل دوز ان اے سوڈو بیلنس، جھوٹا بیلنس کہ ہم ان اوپینینز کو برابر رکھنا چاہتے ہیں۔ دس از ناٹ بیلنسنگ اوپینینز، یہ میرے بچوں کو گمراہی کی طرف ایک راستہ بھی ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ نو لاز آر نیڈڈ، بٹ ایک وائبرنٹ قوم وہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کو سوچتی ہے۔
ایک طاقتور قوم ایسے بنتی ہے جو مستقبل کے اعتبار سے تیاری کرتی ہے، اور ایک جاندار امہ، مسلمانوں کی امہ جب بنے گی جب وہ morality کو اپنے طاقت کے ساتھ استعمال کرے گی. تو morality would be the anchor of all power, which is not true today. So therefore that niche, ladies and gentlemen, وہ niche پی ایف کے لیے، اسٹریٹجی کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے وہ اسٹریٹجی، وہ لیڈرشپ اور وہ ڈائریکشن ضروری ہے، کیونکہ پاکستان آئی ایم کانفیڈنٹ از اے یونیک اسٹیٹ اسٹیبلشڈ آن ڈیموکریسی، اسٹیبلشڈ ود اے ویژن آف اسلام، اسٹیبلشڈ آن مورالٹی، اور یہی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے اس حال کے اندر جو حال اس وقت دنیا کا ہے. تو بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, I just wanted to give you a different spectrum of my thinking other than just defense. We have to be defensive with a lot of more weaponry than what we have. Thank you. Assalamu alaikum.